فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا ہے، زہرا ہے زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج گوہر ایجنسی کی جانب سے جنت البقیع کے منہدم ہونے پہ ہم اس وقت موجود ہیں مولانا ممتاز علی صاحب کے پاس اور مولانا علی حسین قمی صاحب کے پاس، اور کچھ سوالات ہیں جنت البقیع کے منہدم ہونے پہ۔ ان سوالات کے جواب بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ جنت البقیع کس جگہ موجود ہے اور اس کو منہدم کن لوگوں نے کیا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں مولانا ممتاز علی صاحب سے۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جو گوہر ایجنسی کی جانب سے سوال پوچھا گیا ہے، 8 شوال کو آغا ہم یوم غم کیوں مناتے ہیں؟ حضرات السلام علیکم۔ اس وقت میں بہت شکر گزار ہوں گوہر ایجنسی کا کہ جو اس بہت بڑی تحریک میں شامل ہو رہی ہے اور ایک حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ 8 شوال اہل بیت اطہار پر ظلم کی تاریخ ہے اور سوگواران اہل بیت اطہار کے لیے غم کی تاریخ ہے۔ اس زمانے میں جب کہ حالات اتنے بہتر نہیں تھے، خبریں آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے نہیں پہنچتی تھیں، برسوں لگ جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیغام جانے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک پیغام جانے میں۔ لہذا 8 شوال کو جب یہ واقعہ آج سے تقریباً 90 یا 95 سال پہلے ہوا تو اس کی اطلاع بڑی مشکل سے یہاں پہنچی۔ 8 شوال کو انہدام جنت البقیع اور پھر سفر کے پہلے اتوار کو اس کی اطلاع لکھنؤ شہر میں پہنچی۔ اس کی تفصیل تو بعد میں آئے گی جو اور حضرات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں خالی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم ایک بری چیز ہے اور کسی مسلمان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ تاریخ دیگر تاریخوں کی طرح ایک ظلم کی تاریخ ہے جس کو 8 شوال کے نام سے محبان اہل بیت اطہار بغیر کسی فرق کے، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ وہ سنی حضرات ہوں، خواہ وہ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، جو بھی ظلم کو سنتا ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس دن محمد ابن عبد الوہاب کے فتوے کے مطابق محمد ابن سعود جو امیر سعودی عرب تھا اس وقت، اس نے اس فتوے کے مطابق جنت البقیع میں روضے جو بنے ہوئے تھے رسول خدا کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا اور 4 اماموں کے روضے جو وہاں پر بنے ہوئے تھے، پہلے سے بنے ہوئے تھے، تو ان کو منہدم کرا دیا گیا صرف اس لیے کہ وہاں زائرین جاتے تھے، زیارت کرنے والے جاتے تھے، دعا مانگنے والے جاتے تھے، اور اللہ نے ان کی بارگاہ کو باب الحوائج قرار دیا ہے، دعاؤں کی بارگاہ قرار دیا ہے۔ لہذا حضرات وہاں جاتے تھے اور یہ چیز اس کو پسند نہیں آتی تھی۔ یہ بہت بری چیز ہے کسی چیز کو کسی کی پسند نہ آنا۔ کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے آزادی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی مودت مانگی ہے اور ان کی جو مودت مانگی ہے وہ محبت کے طریقے سے دنیا میں تمام محبان اہل بیت اطہار اور شیعان حضرت کرار پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ 8 شوال کو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، لہذا ہم دنیا بھر میں جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں 8 شوال کو احتجاج کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانیں گے آغا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ اماموں کی قبریں تھیں، تو وہ کتنے امام تھے اور کون کون سے تھے، ان کے نام؟ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شہزادی کونین جناب رسول خدا کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، 4 اماموں کی قبریں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ تو قبریں وہاں پر تھیں قریب قریب۔ اس کے علاوہ بھی ازواج رسول کی قبریں، اصحاب رسول کی قبریں، اور وہ اصحاب رسول کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی محبت میں اپنی شہادت پیش کی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی، وہ اصحاب رسول، وہ ازواج رسول جنہوں نے وفاداری میں زندگی گزاری، جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ جن سے نسل چلی ہے پیغمبر اسلام کی،
انہی کی اکلوتی بیٹی ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا، تو دیگر قبور بھی گرائی گئیں۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو لوگ بھی، جو شخصیتیں بھی اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں تھیں، محمد ابن عبد الوہاب نے کیا سوچ کے، کیا سمجھ کے ان کے مزارات کی تعمیر کو بدعت اور حرام قرار دیا، اور محمد ابن سعود ملعون نے اس کو گرانے کا حکم دیا اپنی حکومت میں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ کسی کا محل گرایا جائے، کسی کا گھر گرایا جائے، کسی کو قتل کیا جائے، یا کسی کی قبر کے اوپر کوئی روضہ بنائے تو اس کو گرا دیا جائے۔ اس سے کیا ہے آخر، کیا تکلیف پہنچتی تھی، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آخری سوال آقا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں شہزادی فاطمہ زہرا اور شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا و دیگر اماموں کی روزوں کو کب منہدم کیا گیا؟ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا غالباً کہ آپ کی خدمت میں کہ سن 1925 اور 26 یہ سن اس لیے دونوں لیے جاتے ہیں کہ سن ہجری کے حساب سے گرائے گئے، تو 1925 یا 26 میں اس کے آس پاس میں ان روزوں کو منہدم کیا گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جس زمانے میں وہابیت کو فروغ دیا جا رہا تھا، محمد بن عبد الوہاب سامنے آیا تھا، اور وہ جلتا تھا دیکھ کے اہل بیت اطہار کی سے محبت کو، ازواج رسول سے محبت کو، اصحاب رسول سے محبت کو، یعنی یہ ایک جلن اس کے اندر تھی، اور اس نے نہ تو قرآن کے مطابق، نہ اللہ کے حکم کے مطابق، نہ سیرت رسول کے مطابق کہیں پر کوئی ایسا فتویٰ دیا یا ایسا حکم دیا۔ بس ایک فتویٰ تھا، جھوٹا مفتی بن کے بیٹھ گیا اور ایک فتویٰ دے دیا خواہ مخواہ کو، اور یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے۔ میرے خیال سے میں دوسری بات آپ کی خدمت میں آج کے زمانے میں کہوں گا کہ وہ اتنا بڑا جاہل تھا محمد ابن عبد الوہاب کہ اس کو یہی نہ معلوم تھا کہ حلال رسول کیا ہے، حرام رسول کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اگر اتنا بھی اس کو علم ہوتا تو وہ قطعی انہدام جنت البقیع کے لیے حکم نہ دیتا۔ اے فاطمہ زہرا